नो प्रॉब्लम जी, स्टार्ट. جی سر سو ہمارے ساتھ ابھی 37 ویورز ہیں. تھوڑی دیر میں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن. فور ویورز. السلام علیکم ایوری ون. دس از یور ہوسٹ تحریم فاطمہ اور آج ہم میپس کے پیج سے سی ایس ایس کے ایک سیشن کے ساتھ لائیو ہیں. ایم آئی آڈیبل؟ جی تو سی اب ایس ایس. جی جی سر. میری طرف سے لائٹ اب آپ کو ٹھیک لگ رہی ہوگی، بہتر لگ رہی ہوگی. جی سر بہتر ہے، بہتر ہے. جی سی ایس ایس سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان ایک ایلیٹ بیوروکریٹک سروسز ہیں. اگر آپ اس ملک کو ایک گاڑی سمجھیں تو یہ وہ پہیے ہیں، یہ سروسز وہ پہیے ہیں، وہ ویلز ہیں جن پر یہ گاڑی چلتی ہے. Central Superior Services has been the talk of the town
for a considerable period of time. اور ہم کافی ٹائم سے ایک ایسا سیشن کنڈکٹ کرنے کا سوچ رہے تھے کہ جو انفارمیٹیو ہو اور پروڈکٹیو اور فروٹفل ہو ان لوگوں کے لیے جو سی ایس ایس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں, اس پروسیس کا پارٹ بننا چاہتے ہیں. سو فائنلی وی آر ہیئر لائیو ود یو آل. آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو, کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. سو ہمارے علاقے سدرن پنجاب اور پرٹیکولرلی اگر ہم رحیم یار خان کی بات کریں تو ہمارے پاس ہمارے ایریا میں ایسی اپرچونیٹیز نہیں ہیں کہ اسٹوڈنٹس جلدی انہیں گائیڈنس مل جائے یا وہ موٹیویٹڈ رہیں. تو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ایگزامز وہ لوگ کوالیفائی کرتے ہیں جو فورن کوالیفائڈ ہوتے ہیں یا جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں, جن کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ کسی اچھی اکیڈمی کو جوائن کر سکیں اور اس ایگزام کے لیے پریپیئر کر سکیں اور اس ایگزام میں اپیئر ہو سکیں. مے بی اٹ مے بی اے myth. اور عام طور پر یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا مشکل جرنی ہوتا ہے. اس سارے جرنی میں موٹیویٹڈ رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو لوگ تیاری کرنا شروع کرتے ہیں وہ بھی کچھ ٹائم بعد گیو اپ کر دیتے ہیں بیکاز دیر آر سو مینی پرابلمس. تو ہم نے ایک ایسی پرسنالٹی کو آج دعوت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس سیشن میں لائیو آئیں, جن کا تعلق رحیم یار خان سے ہی ہے, جنہوں نے سول سروسز کی پریپریشن کی, سول سروسز کا ایگزام دیا اور فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی سے کوالیفائی کیا, اور آج وہ پاکستان کو سرو کر رہے ہیں ایز پی آر او, منسٹری آف میری ٹائم افیئرز اینڈ منسٹری آف کمیونیکیشن. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی ہے, دیٹ اے پرسن ہو ہیز سیٹ اے پرسنل ایگزامپل فار آل آف اس. اور ہمارے لیے وہ ایک انسپریشن ہے, موٹیویشن ہے. وہ میپس کے ساتھ بھی ایسوسیٹ رہے ہیں ہمارے ڈفرینٹ ایونٹس میں. جب بھی انہوں نے شرکت کی ہے تو ہم لوگوں کو ہمیشہ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہے. سو آن دا behalf of MAPS and all the CSS aspirants and all those who are with us right now, I welcome Sir Umar Farhan. Sir, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ. تریم, آپ نے اتنا لمبا میرا انٹروڈکشن کروایا, اور گو کہ یہ بات درست ہے کہ میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے, اور کافی لوگ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں سی ایس ایس کی گائیڈنس کے لیے رحیم یار خان سے. لیکن ان میں سے کچھ باتیں میں ان کو ایز اے ہمبل پرسن بننے کی کوشش میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایگزیجریشن ہے. باقی جیسے جیسے گفتگو آگے چلے گی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتاؤں گا جس سے کہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ سی ایس ایس عام آدمی کی دسترس میں بھی ہے, اور اس کو کرنا کوئی جوئے شیر لانے کے برابر نہیں ہے. آپ کو کوئی فورن آپ ضمانت نہیں ہے آپ کے پاس کوئی فورن ڈگری ہو یا آپ بہت اچھی کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے پاس جائیں, نجی ادارے کے پاس اس کی تیاری کے لیے, تو یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ اس میں اس کو پاس کر لیں گے. تو آہستہ آہستہ جب ہم ایسے گفتگو میں آگے چلیں گے تو میں آپ کو مزید اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور بہت سے آج میتھ ہیں جو کہ میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے توڑ دوں گا, ہمیشہ کے لیے ان کا پیراڈائم شفٹ کر دوں گا. کچھ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو سوالات میرے پاس ریگولر بیسس کے اوپر آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, پیرنٹس کے, فون کر کے, میسج پہ, تو میں ان سوالات کے جوابات آج دوں گا. اور جب مجھے پتہ چلا کہ میپس جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سیشن کر رہا ہے تو میں نے کسی قسم کی بھی ریلکٹنس شو کیے بغیر میں نے کہا کہ میں اس کے اندر شامل ہوں گا, کیونکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارا علاقہ ٹیل آف دی پنجاب میں موجود ہے, Yes, sir. اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان کے پاس جو جب سنی سنائی بات آتی ہے تو لوگ اس بات کو سچ مان کر اور اس کے اوپر یقین کر کے پھر اپنے کوئی اچھے ارادے بھی ہیں ان کو ترک کر دیتے ہیں. بسم اللہ کریں. انشاءاللہ میری امید ہے کہ میں اپنے کہیں جو میرا تجربہ ہے جی اس حساب سے میں لوگوں کو مکمل گائیڈنس دینے کی کوشش کروں. جی سر, تھینک یو ویری مچ. ایسا ہی ہے سر کہ ہم لوگوں کے لیے
بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ڈریمز کو پرسو کرنا، ایک اپنے وشز کو پرسو کرنا. اور ٹیل آف پنجاب، بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے. سر سب سے پہلا سوال تو یہ کہ آپ نے کیوں چوز کیا اس سائٹ پر آنا؟ وائی سی ایس ایس؟ اچھا، سی ایس ایس کے حوالے سے یہ ہمارے علاقے میں جب آپ پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں فیوڈلز کا بڑا کردار رہا ہے. فیوڈل کے پاس تینوں چیزیں ہوتی ہیں، پار بھی ہوتی ہے، منی بھی ہوتی ہے، اور وہ کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں اپنے علاقے کی بہتری یا تنزلی دونوں کے لیے. تو جب راج اپنے آخری دنوں پہ تھا، راج 20ویں صدی کے آغاز میں ہی برٹش راج نے یہ اسٹریٹجی اپنائی کہ یہاں کے لوکل لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا امپاور کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے سول سروسز کا امتحان جو ہے اس کا انٹروڈکشن کروایا، اور لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر آنا شروع ہوئے. اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد میرے بھی چونکہ جو آباء و اجداد ہیں وہ انڈیا سے آئے، اور میری دادی اماں بھی ایک روایتی ہاؤس وائف گھریلو خاتون تھی. ان کی بڑی خواہش تھی کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے دوران ان کی زمین کے کلیم اور باقی چیزیں جو ہیں وہ مکمل طور پر پوری نہ ہو سکی. تو وہ بچپن سے مجھے ایک طرح سے دعا دیا کرتی تھی، جو کہ لوگ بار بار مجھے بتایا کرتے تھے. اوریجنلی تو ایف ایس سی کے بعد میرا میڈیکل میں میرٹ نہیں بنا. اب میں ہماری سوسائٹی کے جنوبی پنجاب خاص طور پہ اس کے بھی جو اینشینٹ ہندو سوسائٹی ہے اس کی طرح 4 اسٹریٹا ہیں. سب سے اوپر ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں. میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، ڈاکٹر سب میرے بھائی ہیں، اور بے شک ابھی کووڈ-19 کے دوران وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں. تو سب سے اوپر جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے کہ برہمن جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے وہ ڈاکٹرز ہیں. اب ایف ایس سی کے فوراً بعد میں وہ برہمن تو نہ بن سکا کیونکہ میرا میرٹ ہی نہ بنا. اس کے بعد آتے ہیں ویشاز، یعنی ہمارے انجینئر. اب میتھمیٹکس بھی نہیں تھا میرا، اور نہ میں ایڈیشنل دینے کے چکروں میں تھا، نہ میرا موڈ تھا، تو میں نے انجینئرنگ میں بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتا تھا میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے اپنا ٹیچرز آ جاتے ہیں، کھشتریاز. تو پھر میں ترتیب اوپر نیچے کر رہا ہوں: برہمن، کھشتریاز، ویشاز. اب ویشاز جو ٹیچرز ہیں یہ اگر آپ کی بایو کے اندر کوئی ڈگری ہے، آپ بی ایس سی کرتے ہیں، ایم ایس سی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ٹیچر بن جاتے ہیں. اور سب سے نیچے آتے ہیں بیچارے کامرس والے. ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ کامرس کی تعلیم کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، اکاؤنٹس کی، کامرس کی. یہ بیچارے انٹچیبلس، شودراز ان کو بولتے ہیں. تو میں نے سلیکٹ کیا کہ میرا ادھر علامہ اقبال میڈیکل کالج کے اندر میرا ایڈمیشن ہو گیا تھا فزیو تھراپی میں، لیکن میں نے سلیکٹ کیا کہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں جاؤں گا. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کالے پانی کی سزا، اور اس میں جب پیپر کلیئر ہونے میں دیر ہونا شروع ہوئی تو آؤٹ آف دی بلو ان 2015 I was traveling in a train and there were some Sindhi boys. سندھ میں اس کا بڑا رجحان ہے. One of them was reading a book and I asked him کہ یار تم بڑے دیوانے بندے ہو، ابھی ٹرین میں بھی کتاب پڑھے، کیونکہ کتب بینی کا شوق مجھے بھی ہے. اینڈ ہی سیڈ کہ ہم سی ایس ایس کر رہے ہیں. میں نے اس سے اس کی کوالیفیکیشن پوچھی تو اس نے کہا بیچلرز ہے. تو میں نے کہا بیچلرز تو میں نے بھی بھلے وقتوں میں اسلامیہ یونیورسٹی سے دے دیا تھا اکٹھے ہی پیپر 2 سال کے. شوڈ آئی اپلائی؟ اس نے کہا اکتوبر میں اس کے ایڈمیشن بند ہو رہے ہیں تو آپ بھی دے دیں. اپلائی کرتے سپٹمبر تھا، اس دوران ہی میں نے فیصلہ کیا اور کیری کے لیے بیٹھ گیا. تو یہ ایک سٹوری ہے جس طرح کہ میرا ایک ارادہ بنا. باقی آف کورس انسان جو ہے اس کی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو، کچھ دعائیں، کچھ قسمت بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جدھر اس نے جانا ہوتا ہے ادھر گھما پھرا کے لے ہی جاتی. بے شک. ایسے کر کے جو ہے میں نے سی ایس ایس کا ارادہ کیا. باقی بعد میں پھر سول سروس، لوگوں کی بھلائی اور خدمت کا ارادہ جو ہے اس سے مجھے اس بار آئی ایم ناٹ اے سینٹ، ناٹ اے مسٹک. ہر آدمی جو ہے وہ اپنی ویلفیئر کو بھی آگے دیکھتا ہے. آف کورس اس کے اندر ریٹرنز بھی اچھے ہیں اگر آپ اس کے اندر جاتے ہیں، نیشنل لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی میں. تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ بھئی اب میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کنٹینیو نہیں کرتا،
اور میں اس کو جوائن کر لیتا ہوں. تو 16 کے بعد جب میری اٹیمپٹ ہوئی پہلی تو میں نے اس کو اٹیمپٹ کر کے کلیئر کر کے جوائن کر. رائٹ سر. جی سر آپ نے جیسے کہ بتایا کہ جب آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور کلوزنگ تھی ایڈمیشنس کی، آپ نے اپلائی کیا اور آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی کوالیفائی کر لیا، تو یہ بڑا کم ٹائم ڈیوریشن ہے سی ایس ایس کی پریپریشن کے لیے. دیکھیں تحریم، آپ نے اس کو کیسے کی؟ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور میں قطعاً بھی کسی کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ وہ کسی صبح کو اٹھے اور اٹھ کے یہ ارادہ کرے پیپرز کے پاس داخلہ بند ہونے سے پہلے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، اور پھر وہ اس کے لیے امید لگا کے اور بھاگ پڑے اور کیلکولیٹ نہ کرے. آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے تو بڑا کیلکولیٹو ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، جی کیونکہ ان دی اینڈ جو آپ کی زندگی میں کردار ادا کرنے والی شخصیات ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی سے جانا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچرز، آپ کو نصیحتیں کرنے والے آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے. بے شک. اب آپ اپنی زندگی کے شروع سے کسی بچے کو یہ سمجھ آ جائے، کسی اسپائرنٹ کو، کسی اسٹوڈنٹ کو، کہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں زندگی اپنی زندگی میں جو کہ اپنے نفع اور نقصان کی ذمہ دار ہوگی ان دی اینڈ، تو جتنی جلدی یہ پہلے سمجھ آ جائے، جتنی پہلے سمجھ آ جائے اتنا بہتر ہے. اب میں جب بھی اسپائرنٹس مجھ سے بات کرتے تو میں ان کو بڑا کیلکولیٹو رسک لینے کی بات کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کتب بینی اور اخبار بینی کا شوق مجھے پہلے سے تھا. بک ریڈنگ، نیوز پیپر روز پڑھتا تھا. میرے خیال میں میری لوکیلٹی سیٹلٹ ٹاؤن، صادق ٹاؤن میں بہت کم مٹھی بھر ہی گھر ہوتے تھے جس میں انگریزی کا اخبار آیا کرتا تھا، اور ان میں سے ایک میں تھا. اس کے علاوہ یہ جو جریدے ہیں، ریڈرز ڈائجسٹ ہو گیا، ہیرلڈ ہو گیا، باقی جو اخبار دو قسم کے ہو گئے، ایک نیو یارک ٹائمز کا انٹرنیشنل ایڈیشن آتا ہے ایکسپریس ٹریبیون میں، وہ ہو گیا، یہ میں پہلے سے پڑھتا آ رہا تھا. اس کے بعد میری الحمدللہ اپنی ایک لائبریری ہے، پرسنل لائبریری. مجھے جب میں نے تیاری شروع کی تو مجھے کسی جگہ جانا نہیں پڑا. بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو مجھے صرف ریوائز کرنا پڑی. کتب کے لیے مجھے کسی لائبریری سے رابطہ نہیں کرنا پڑا. میرے پاس الحمدللہ کتب کی ایک بڑی کلیکشن ہے جو کہ میں نے 2011 سے شروع کی، اور 2015 تک میرے پاس اچھی خاصی ایک بڑی کلیکشن ہے. تو بک ریڈنگ کا مجھے پہلے سے ہی شوق تھا. اب جب ہم کسی پکنک وغیرہ پہ جاتے تھے، میرے دوست اگر دیکھ رہے ہوں تو دے وڈ نو کہ میری جیب میں ہمیشہ ایک ویری شارٹ انٹروڈکشن ہوا کرتا تھا، اور مجھے جہاں پہ وہ اتنی مزیدار کتابیں ہیں کہ جہاں پہ مجھے ٹائم ملتا تھا میں اس کی چائے کی طرح چسکیاں لینا شروع کر دیتا تھا. تو کتب بینی کی عادت کے بغیر، آپ کی ساؤنڈ بیس کے بغیر، آپ کی اچھی انگریزی کے بغیر، انگلش کے اوپر بھی میں نے بڑی محنت کی. ایک ہمارے یہاں ایک اکیڈمی ہے رحیم یار خان میں وہاں بھی جاتا رہا اور اچھی میں تیاری کرتا رہا. 2011 سے میں سر کے ساتھ تھا. اگر آپ کی ریڈنگ کی عادت ہے، آپ کی انگلش اچھی ہے، آپ اپنے آپ کو اچھے سے ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ کا انالیٹیکل سکل اچھا ہے، پھر تو آپ اتنے چھوٹے پیریڈ میں رسک لے لیں، اور پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اس میں کامیاب ہونے سے. اگر آپ کا بالکل کتابوں سے دوستی نہیں ہے آپ کی، آپ جو ہے وہ انگریزی سے بھاگتے ہیں، لکھنا اور پڑھنا میں آپ کو دقت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ نے ایسے ہی رسک نہیں لے لینا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنا وقت برباد کریں گے، آپ کو اٹیمپٹ لگتی ہے تو اس سے پھر آپ وہ سیڈسٹ اپروچ کی طرف چلے جائیں گے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، پتہ نہیں کتنے سپر مین ہیں، کتنے سپر ہیومنز ہوتے ہیں جو یہ کر پاتے ہیں، میں تو رہ گیا. اور تیسرا میں سب سے بڑی بات یہ کروں گا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس کو ہمیشہ کر جانے کی نیت سے کریں. کبھی بھی آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ بھئی وہ میں بس کر کے دیکھ لیتا ہوں، ایک اٹیمپٹ تو میں نے دے کے دیکھنی. عموماً جن لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کا شاید طریقہ کار اس طرح کا ہے کہ ہم تھوڑی سی ناکامی کے اوپر لوگوں کو اس طرح بیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی جینے کا حوصلہ ہی چھوڑ دیتے ہیں.
اور اس لیے جب کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ نیت بنا کے رکھنی ہے سو واٹ کی. ہو گیا تو ویری نائس, گڈ ہے جی, زبردست, یو ول بی اے سول سرونٹ. نہ ہوا تو نو پرابلم بھائی, دنیا ختم ہو جاتی, دنیا ختم تو نہیں ہو جاتی. بس اس نیت سے شروع کریں, انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں بھی کر جائیں گے آپ. رائٹ سر. سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو بک ریڈنگ کی عادت تھی, نیوز پیپرز آپ پڑھتے تھے, تو آپ کو کافی ہیلپ فل رہا, بہت زیادہ ہیلپ فل رہا. لیکن ایسے اسپائرنٹس جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ وہ سول سروسز ایگزامس میں اپیئر ہوں گے, بٹ دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ ویئر ٹو اسٹارٹ فرام, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپارٹ فرام سی ایس ایس, آپ کی زندگی میں سب سے جو قیمتی کموڈٹی ہے نا, وہ آپ کا ٹائم ہے. میں اس کو سمپلی بریک کروں گا کہ اگر کسی آدمی کو سیلری بھی ملتی ہے تو وہ اس کا کسی بھی ادارے میں سروسز کا دیا ہوا ٹائم ہوتا ہے, اس کے عوض ملتی ہے. ٹائم کو صحیح سے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. اب آپ جب ریڈنگ چوائسیز کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے یہ کتاب جو ہے کیا کنٹریبیوٹ کرنے والی ہے. جب میں اس کا آخری صفحہ جو ہے وہ اس کو پڑھ گزروں گا تو میری جو مطلب ڈکشن ہے, کمپریہنشن ہے, اور انالیٹیکل سکلز ہیں, اور میرا ہسٹری کا جو نالج بینک ہے, اس کے اندر یہ چیز کیا کنٹریبیوٹ کر کے جائے گی. فار ایگزامپل جو میرا سٹارٹ ہوا وہ گلوبل ہسٹری کے انٹرسٹ سے ہوا. جب میں نے دنیا کی ہسٹری جو ہے نا اس میں انٹرسٹ لینا شروع کیا, 2010 کی بات ہے, جب میں ایف ایس سی کے پیپر سے فری ہوا تو میرا علامہ اقبال لائبریری کا چکر لگا, میں فری تھا تو وہاں پہ میں نے بہت ہی زیادہ خستہ حالت میں ایک کتاب دیکھی, نہرو کی, جواہر لال نہرو کی, گلمپسز آف دا ورلڈ ہسٹری. وہ اندرا گاندھی کو لکھے ہوئے نہرو صاحب کے وہ خطوط ہیں جو کہ انہوں نے جس ٹائم وہ جیل میں ہوا کرتے تھے اس وقت وہ اپنی بیٹی کو خطوط لکھا کرتے تھے. تو اس سے جس طرح اندرا کو پتہ نہیں ہسٹری میں انٹرسٹ بنا یا نہیں بنا, کیونکہ میں نے اندرا کے بارے میں اتنا پڑھا نہیں, لیکن مجھے اس کتاب پڑھنے کے بعد گلوبل ہسٹری میں کافی انٹرسٹ ہوا. میں نے اپنی شروعات گلوبل ہسٹری سے شروع کی. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ پاکستان کی تاریخ کو پڑھنا شروع ہوا, شخصیات کے بارے میں پڑھا, کیونکہ شخصیات انسپریشن شخصیات سے لینی چاہیے آپ کو. آپ اگر ان کی لائف سٹوری پڑھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ وہ شارٹ کٹ مار لیتے ہیں کسی ٹیچر کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بجائے آپ کسی شخصیت کی لائف سٹوری پڑھ لیتے ہیں, وہ آپ کو بہت کچھ سکھا جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر ایک ویری شارٹ انٹروڈکشن بکس ہے میرے پاس, یہ جو اوپر چھوٹی چھوٹی پڑھی ہوئی ہیں سب سے اوپر, یہ ایسی بکس ہیں, یہ اس کی میرے پاس بہت بڑی کلیکشن ہے, میرے پاس 133 ٹائٹلز ہیں مختلف. تو یہ اتنی چھوٹی سی کتاب جیب میں آ جاتی ہے, جیب میں آ جاتی ہے تو پھر کہیں پہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, اور کوئی آپ کو ٹوکتا ووکتا بھی نہیں. تو یہ بھی پڑھتا رہا ساتھ ساتھ. جو نیا ایسپائرنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ریڈنگ کی ہیبٹ, سب سے پہلا وہ اصول ہے کہ وہ پڑھے 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 پڑھے. اسٹڈنگ اور ریڈنگ میں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, میں سب کو یہ بتاتا ہوں. اسٹڈی آپ بڑا فوکس ہو کے ایک سبجیکٹ جو ہے اس کو, ریڈنگ آپ جو ہے وہ لیجر کے لیے بھی کرتے ہیں, ریڈنگ آپ لوگ جو ہے وہ انفارمیشن کے لیے بھی کرتے ہیں. ضروری نہیں آپ کسی ایگزام کے لیے تیاری کریں, ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالیں اور اپنا انٹرسٹ ایکسپلور کریں. فکشن میں بہت کم لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, فکشن سے ہٹ جائیں جلدی جلدی, کیونکہ فکشن آپ کی زندگی میں وہ کنٹریبیوشن نہیں کرتی. دو کہ اچھا فکشن پڑھنا چاہیے اچھے آتھرس کا, آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے لیکن اس کو لمیٹڈ رکھیں, اور اچھے اچھے پبلشر کی بکس پڑھیں, اچھے آتھر کی بکس پڑھیں جس کے ریویوز اچھے ہیں. اب تو آپ لوگ ایسے دور میں رہتے ہیں جب آپ کو موڈیم کے ساتھ وہ ڈائل ٹیون سن کے انٹرنیٹ نہیں چلانا پڑتا. ہم نے وہ دور دیکھا ہے شروع میں. اب تو سب کے پاس فون کے اندر انٹرنیٹ ہے, ایک بڑی چیز ہے آپ کے پاس, اس کو یوٹیلائز کریں, ریویوز لیا کریں اور پھر بک پڑھا کریں. کچھ اچھی کتابیں اس وقت مارکیٹ کے اندر ہیں, سلک روڈز ہے,
یو ول نو حریری بہت اچھا لکھتا ہے، اور اگر کوئی بہت ہی مجاہد آدمی ہے، خاتون ہے، تو وہ ول ڈیورنٹ کو شروع کر دے، 11 والیومز ہیں اس کے، بہت پیارا لکھتا ہے، بہت بہت پیارا لکھتا ہے. تو اسپائرنٹس کو چاہیے کہ ریڈنگ سٹارٹ کریں. ہمیشہ کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ پلاننگ ہی کرتے رہیں گے تو بس پھر آپ نہیں سٹارٹ کر پائیں گے. کسی بھی چیز کا کوئی بھی دن پہلا دن ہوتا ہے ہر کسی کے لیے. میں اگر آج گاڑی چلانا، فار ایگزامپل مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی، اگر میں آج گاڑی چلانا سیکھنا شروع کروں یا بائک چلانا سیکھنا شروع کروں تو میرا آج پہلا دن ہوگا. ظاہر سی بات ہے میں اس کے کلچ کو جلدی چھوڑ دوں گا، میں گاڑی بھی بند ہو سکتی ہے، مجھے وائپر نہیں چلانے آئیں گے، مجھے ہیڈ لائٹس نہیں سمجھ آئیں گی کدھر سے آن کرنی ہے، میں کہیں مار بھی سکتا ہوں گاڑی کو، لیکن آہستہ آہستہ میں گاڑی چلانا سیکھ جاؤں. تو بسم اللہ کر کے سٹارٹ لینا ضروری ہے، سٹارٹ کرنا شرط ہے. جی ایسے نہیں کہ آپ بس جو ہے اسی پلاننگ میں پڑے رہیں کہ اب پتہ نہیں میں کس طرح سٹارٹ کروں. ایگزیکٹلی سر. وہ کہتے ہیں نا کہ رائٹ ٹائم ٹو ڈو اینی تھنگ از ناؤ. ناؤ ایگزیکٹ. ناؤ رائٹ سر. سر اس کے علاوہ ایک اور چیز کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس، شروع میں جس طرح ہماری بات ہوئی تھی کہ میتھس بہت سے آپ جو اسٹیریوٹائپس ہیں وہ توڑیں گے اور بتائیں گے کہ ایکچوئل جو پکچر ہے وہ کیا ہے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی اپرچونیٹی نہیں ہے کہ ہم پراپر گائیڈنس لے سکیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس اور ڈائریکشن نہیں ہے. اسٹوڈنٹس ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک بندہ ہمارا ملے جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں ایک ڈائریکشن میں لے کے جائے. یہ چیزیں یہاں پہ کوئی اکیڈمی نہیں ہے. تو سر آپ اس چیز کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں. نمبر 1 سی ایس ایس جو ہوتا ہے نا وہ بیچلرس کے بعد ہوتا ہے. آپ کو یہ سب کو آڈینس کو ہماری کو پتا ہوگا سی ایس ایس بیچلرس کے بعد ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اس کو آپٹ کر رہا ہے، جو خاتون اس کو آپٹ کر رہی ہیں، جی وہ زندگی کے اس پیریڈ سے، اس دور سے گزر چکے ہیں جب ان کا ہاتھ اور انگلی پکڑ کے ان کو چلانا پڑتا تھا. یعنی انہوں نے اس کو آپٹ کرنے سے پہلے یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور گورنمنٹ یہ سوچتی ہے کہ یہ بندہ اتنا میچور ہے کہ یہ اس دور سے گزر چکا ہے، یہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتا ہے. جب آپ نے بیچلر صحیح معنوں میں بیچلرز کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لکھ پڑھ خود سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کتاب اٹھاتے ہیں اور وہ انگریزی میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی ٹیوشن پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں بہت ہی زیادہ کوئی ٹیوشنز کا رواج ہے. آپ شام کو ذرا چلے جائیں کسی بھی یہ جو مشہور ہیں ٹیوشنز کے حوالے سے علاقے، وہاں پہ بائکس اور گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوں گی، کیونکہ بچوں کو شروع سے سکھایا یہی جاتا ہے کہ آپ کو اسپون فیڈ کریں گے، جی آپ کو یہاں سے لے کر یہاں نشان لگا دیں گے. آپ نے انگلش کا پیپر دینا ہے تو آپ سن شائن کے سوری فار ٹیکنگ نیم، آپ کسی ایسے خلاصے کو لیں گے اور اس خلاصے کے اس نمبر والے ایسے کو یاد کریں گے اور اس کو اسی طرح پیپر میں لکھائیں گے تو آپ کی کیا بات ہو جائے گی. آپ تو 1099 نمبر لے لیں گے. جب یہ ہمارے ارد گرد سوچ ہوتی ہے تو پھر جب آپ اس اسٹیج کے اوپر بھی آتے ہیں تو انسان جو ہوتے ہیں وہ ڈپینڈنسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے کوئی چلانے والا ہو میرے ساتھ، کوئی مجھے ہر ٹائم کوئی گائیڈنس دینے والا ہو. یہ خطرناک ہے آپ کے لیے آگے بھی جا کے زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں. اس سے ذرا دور رہیے. آپ جب فار ایگزامپل میں رحیم یار خان میں اگر میں نے جس طرح تیاری شروع کی تو مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آیا میں اس کو آپٹ کروں کہ نہ کروں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انسان کے اپنے فیصلہ، انسان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ زندگی میں کرنا کیا چاہتا ہے. اگر آپ یہ ڈسکشن سن رہے ہیں اور آپ کے پاس اپنی زندگی کا اگلے 5 سال کا پلان نہیں ہے تو اگلے 5 سال بعد آپ نے پریشان ہونا ہے. آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ نے زندگی میں آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو اپنی پلاننگ آپ سب کو کرتے رہنا چاہیے. آپ سب کے پاس پلاننگ ہو تو کسی بھی اسپائرنٹ کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس کی مطلب اس کے پروز اینڈ کونس دیکھنے کے بعد کیا اس کے لیے ریڈی ہوں کہ نہیں ہوں. اچھا اب اگر وہ ریڈی ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد ایک آسان سا طریقہ ہے
آپ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے اور وہاں سے CSS کا سلیبس ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے. اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے یہ گروپس ہیں، یہ آپ کے کمپلسری سبجیکٹس ہیں، یہ آپ کے الیکٹیو سبجیکٹس ہیں، اور ہر کسی سبجیکٹ کا آپ کو ایک سلیبس دیا ہوا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اکیڈمیز نے چونکہ جن کا بزنس ہے انہوں نے اپنی بکس جو نکالی ہوئی ہیں اس کے اندر وہ سارا سلیبس کور کیا ہوا ہوتا ہے. سو آپ نے اپنی اسٹرینتھ دیکھنی ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری کس میں کی ہے، اور اس ڈگری کے حساب سے آپ نے اپنے الیکٹیو سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں. یہ ایسی ویسی باتوں پہ نہیں آنا ہے اس کا ٹرینڈ ہے، اس کا ٹرینڈ نہیں ہے، یہ سبجیکٹ بہت لمبا ہو گیا، یہ بڑا مشکل ہے. یہ انڈیویجول لیول کے تجربات ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لیے اور طرح ہے، اور جس انڈیویجول نے وہ تجربہ حاصل کیا ہے اس کے لیے اور طرح ہے. مس تحریم اور مسٹر عمر فاران دو ایک علیحدہ شخصیات ہیں، اور ان کے زندگی کے علیحدہ علیحدہ تجربات ہیں. ان کی سمجھنے، دیکھنے، سننے کی صلاحیت علیحدہ علیحدہ ہے، اور یہ ایک سبجیکٹ کو علیحدہ طریقے سے دیکھیں گے. آپ کو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا، اب آپ نے سبجیکٹ سلیکشن کر لیے تو اس کے بعد صرف اس کا سلیبس کور کرنا ہے، اور آپ نے پاسٹ پیپرز پہ یہ دیکھنا ہے کہ بھی کیا کیا کوشچنز آتے ہیں، کس طرح کا کوشچن آنے، کس طرح کی نوعیت کا کوشچن آتا ہے. اس سے آپ کی 80% تیاری ہو جائے گی. اگر آپ کو انالیٹیکل کوشچن کا جواب دیتے ہوئے پرابلمز ہیں اور آپ کی زندگی میں پہلے یہ مسئلہ رہا ہوا ہے تو آپ اس کی بہتری اور اصلاح کے لیے کسی ٹیچر سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس جائیں، اس کو دکھائیں کہ بھی میرا یہ پرابلم ہے، میں کوشچن کو صحیح طرح سے ٹیکل نہیں کر سکتا، 20 منٹ کے اندر 30 منٹ کے اندر میں کوشچن کا جواب نہیں دے سکتا. اب آپ نے مجھے سمجھانا ہے کہ میں کس طرح سے ایکسپلین کروں. ویسے جو لوگ زیادہ اچھی ریڈنگ، جس کو بولتے وریشیس ریڈنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کو مسائل نہیں ہوتے کسی بھی کوشچن کا رسپانس دیتے ہوئے، آنسر دیتے ہوئے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور پھر انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ بھئی آپ میں سے کوئی بندہ رک پائے گا. یہ بہت ایک ایزی قسم کا ٹیسٹ ہے، یہ ایک جاب کا ٹیسٹ ہے. سب سے پہلا میتھ جو مجھ سے تحریم لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ سر یہ کیا ڈگری ہے. اٹس ناٹ اے ڈگری، یہ ایک جاب کے اوپر آنے کے لیے آپ کا ٹیسٹ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان ہر سال 17واں گریڈ کی فیڈرل لیول کے اوپر بھرتیاں کرتی ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے. اس کا ٹیسٹ مشکل اس لیے ہے کہ اس کو ذرا شفاف بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور چونکہ آپ نے نیشنل لیول کے اوپر ڈیسیجن میکنگ میں حصے دار ہونا ہے تو اس لیے آپ کی انہوں نے کڑی پڑتال کرنی ہے کہ آپ انالیسس کیسا کرتے ہیں، آپ کے رجحانات کیسے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ کا سائیکولوجیکل اور میڈیکل ہوتا ہے پھر آپ کو فزیکلی فٹ بھی دیکھتے ہیں، سائیکولوجیکلی فٹ بھی دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے آگے جا کے سیکریٹریز بننا ہوتا ہے، IGs بننا ہوتا ہے، پرنسپل انفارمیشن آفیسرز بننا ہوتا ہے. سیکریٹریز یہ ملک کے ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ اگر محنت کرے ذہن لڑا کے اور اس کا ٹھان لے کے بھی میں نے کرنا ہے تو وہ رہ جاتا ہے. ایسا ممکن نہیں میرے خیال میں. جی سر، سر آپ نے ایک بہت اچھے طریقے سے الیبوریٹ کیا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے، کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے، اور اس چیز کو آپ نے بہت اچھے سے ایڈریس کر دیا. اور آئی ہوپ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے مائنڈ میں یہ کوشچن تھا انہیں سمجھ آ گئی ہوگی اس بات کی کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. سر ایک کوشچن کمنٹس میں ہے کچھ، ان میں سے ایک کوشچن یہ ہے کہ موٹیویٹڈ کیسے رہا جائے اس پورے پروسیس میں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو جو سکسیزفل کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پرسنٹیج بہت کم ہے، اور یہ ایک ایسا جرنی ہے، آپ کو بہت فوکسڈ اور ڈیووٹیڈ رہنا پڑتا ہے اس جرنی میں. جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کی تیاری کرنا، اور آپ کو بالکل دنیا سے الگ ہو کر اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو سننے میں آتی ہیں، جو لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس ایگزامس کی، ہمارے سینئرز وہ بھی ہمیں اسی طرح سے بتاتے ہیں، اور فیئر بھی انکلکیٹ کر دیتے ہیں، ایک خوف، ڈر انکلکیٹ کر دیتے ہیں فیلئر کا، کہ فرسٹ اٹیمپٹ بہت کم لوگوں کی کلیئر ہوتی ہے،
اور بہت مشکل ہوتا ہے، کمپٹیشن بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اس میں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کئی سالوں سے تیاری کی ہوتی ہے اور بڑی بڑی یونیورسٹیز سے، اچھی یونیورسٹیز سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. تو اس سارے پیریڈ میں موٹیویٹڈ رہنا کس طرح سے ممکن ہے؟ اچھا جی، جو ہوتی ہے نا ایکسٹرینزک موٹیویشن، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں بھول جاتا اگر آپ یہ سوال نہ کرتی. مجھے اس کے اوپر گفتگو کرنا تھی. جو ہوتی ہے نا باہر سے آئی ہوئی موٹیویشن، اس کا اثر ہوتا ہے 5 دن، 4 دن، 3 دن، 2 دن، 1 دن. قاری صاحب نے خطبے کے اندر اسلام کی طرف راغب کیا، اچھے مقرر تھے. ہم آئے، ہم نے ٹوپی پہنی، داڑھی بڑھانے کی نیت کی، ٹخنوں سے اوپر شلوار کی، اور صبح دوپہر شام، اور ہم نے تہجد بھی مس نہیں کی 3-4 دن. اور چونکہ وہ 3-4 دن گزر گئے اور قاری صاحب کی گفتگو جو ہے وہ اس کا اثر ختم ہو گیا، تو پھر ہم اپنے پرانے مطلب جو ہے نا مسائل کے اندر چلے گئے، پرانی روٹین کے اوپر آ گئے. جو انٹرنزک موٹیویشن ہوتی ہے نا، اندر سے موٹیویٹڈ ہوتا ہے بندہ، ہمیشہ وہی ارد گرد کے لوگوں کی باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے اور کامیابی جو ہے نا وہ حاصل کرتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اس کی تیاری شروع کریں گے تو بہت سارے آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہے نا وہ دانشور بن کے آپ کے سامنے ابھریں گے. جی. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ جی آپ جو ڈگری کر رہے ہیں، جو جس فیلڈ کے لیے کریئر آپشن آپ نے کریئر پاتھ چوز کیا ہے وہ بڑا زبردست ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کے گھر میں تو بڑے دانے ہیں یار، بڑے پیسے ہیں آپ کے، آپ تو بڑے امیر ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ کے پاس سارا کچھ ہی ہے، آپ ایس ایچ او کو پیسے دے کے بھی اپنا کام کروا سکتے ہیں، تو آپ فون کر کے کام کرانے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ آرام سے چھوڑے پڑے اس کو، کیوں اتنی ہرکریزی کرنی ہے آپ؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ جی دیکھو بھائی، میرا فلاں کزن تھا اور اس کزن نے اتنی محنت کی اور اس کے بعد اس کا نہیں ہوا اور اس کو ہم خودکشی سے واپس لے کر آئے. اینڈ ایم ٹاکنگ، I'm telling you the true things, facts جو لوگ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہر وقت آپ کے ذہن کو کلٹر کرتے ہیں اس طرح کی فضولیات سے. جو انٹرنلی موٹیویٹڈ بندہ ہوتا ہے نا، وہ ان ساری چیزوں پہ اپنے کان باندھتا ہے اور ان کی کسی چیز کو اپنے دماغ میں آنے نہیں دیتا اور آرام سے اپنی سیدھی طرف تیاری کرتا ہے. جب میں 4 مہینے کے لیے گیا تھا، میرے مطلب 4 مہینے ہی تھے ایگزیکٹلی، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، جب میں نے فوکس ہو کے ذرا چیزوں کو مطلب مینج کر کے اور ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے تیاری کی اور ریویژن کی. اس وقت میں اکیڈمی جاتا تھا، مطلب ہفتے 1.5 ہفتے کے لیے میں کسی اکیڈمی میں نجی ادارے سے نا رابطہ بھی کیا تھا. پھر وہاں سے میری تیاری مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بالکل ہی کچھ نہیں کرا پائیں گے، تو میں ہٹ گیا. تو ادھر کچھ لوگ بہت ساری کتابوں کے انبار کا ذکر کرتے تھے کسی سبجیکٹ کے لیے، میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے، میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے. آپ نے اس کتاب کا نام سنا ہے؟ آپ نے اس اینکر کا نام سنا ہے؟ اس آتھر کا نام سنا ہے؟ اس ٹی وی شو کے بارے میں آپ کی معلومات ہیں؟ اس ایونٹ کے بارے میں آپ کی معلومات ہیں؟ میں تو یہ بھی پڑھ چکا، میں تو یہ بھی پڑھ چکا، میں تو یہ بھی پڑھ چکا. اس سے آپ کو ڈی موٹیویشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے فلاں موڑ کے اوپر بھی ناکام رہے، آپ زندگی کے فلاں موڑ پہ بھی ناکام رہے، آپ فلاں امتحان بھی پاس نہیں کر سکے. ایسے ٹاکسک لوگوں سے بھی آپ نے دور رہنا ہوتا ہے. اب آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اور ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس کے بعد آپ کی آخرت کی زندگی ہے. اپنی اس زندگی کے اندر صرف ایسے لوگوں کو شامل کریں جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور آپ کے غم کے اندر آپ کو کندھا دیتے ہیں رونے کے لیے. ایسے لوگوں کو ہی اپنے حلقہ احباب میں رکھیں. جب آپ ٹاکسک لوگوں کے پاس رہتے ہیں تو ٹاکسک لوگ آپ کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. پھر انٹرنزک موٹیویشن کیسے آتی ہے؟ ہر کسی آدمی کا اپنی موٹیویشن لینے کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا ہے. کوئی ہائر ریٹرنز جو ہے نا اس کو ذہن میں رکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہے کہ میں یہ کر جاؤں گا تو مجھے یہ بہت اچھا، میرے لیے بہت اچھا ہے.
یہ دیکھو میں نیشنل لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کروں گا, مجھے زندگی میں میری پریشانیاں کافی حد تک کم ہو جائیں گی, میں اپنے والد صاحب کو پراؤڈ فیل کرواؤں گا یہ سب کرنے کے بعد. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیگیٹو چیزوں سے موٹیویشن لیتے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے یہ نہ ہوا تو مجھے مسائل ہو سکتے ہیں, تو مجھے ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. کچھ لوگ غصے کو پالنا جانتے ہیں. اچھا غصے کو کیسے پالا جاتا ہے, یہ بڑی مزیدار چیز ہے. آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, لیکن غصے کو دھو لینا چاہیے. غصے کو نا کمپیٹیونیس کے اندر تبدیل کرنا چاہیے. غصہ دھو لینا جب آپ, تو اس اچھائی کے پانی سے جب آپ غصے کو دھو لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے اندر کمپٹیشن کی آگ لگاتا ہے. کمپٹیشن کی جو آگ ہوتی ہے نا وہ آپ کو کسی نہ کسی کنارے پہ لے جاتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی بہت ہی بلی کرتا ہے آپ کے نیئر کتھ اینڈ کنز میں یا دور کے لوگوں میں, کہ آپ بالکل کامیاب شخصیت نہیں رہے, آپ نے زندگی کے اپنے 24 سال ضائع کر دیے, تو آپ غصہ کریں. غصہ کس طرح کریں کہ اس سے بالکل قطع کلامی نہ کریں, اس کے ساتھ آپ اچھے رہیں, اس کے ساتھ تعلق بھی قائم رکھیں, اور کبھی اسے برا بھلا نہ کہیں, بلکہ اس کا دل میں شکریہ ادا کرتے رہیں کہ اس نے آپ کے اندر یہ کمپیٹیونیس کی آگ لگائی. اس کمپیٹیونیس کو پازیٹیو طریقے سے یوٹیلائز کرے اور پھر اپنے رزلٹ کو کہیں کہ وہ شور مچائے. ٹھیک ہے, مطلب بڑی پریکٹیکل سی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں کسی ایسے موٹیویشنل اسپیکر کی طرح آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ آج کے بعد سادھو سنت فقیر بن کے اور زندگی میں ہر چیز جو ہے وہ کتابی کریں. پریکٹیکل چیز کریں آپ. انٹرنل موٹیویشن کے میں نے آپ کو 3 طریقے بتائے ہیں, اس سے زیادہ کوئی طریقے میرے خیال میں میری دانست میں ہو نہیں سکتے. آپ نے انٹرنلی موٹیویٹ ہونا ہے, باہر کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ رہیں گے نا تو پھر جیسے وہ موٹیویشن ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یس, ان بٹوین دی ڈیوریشن, اس سارے پیریڈ کے دوران آپ کی اس میں کریسٹ اور ٹرفس آئیں گے. فزکس پڑھی ہوگی نا سب نے, جی ایف جی ایس سر. سی کی, اس میں کریسٹ ہوتا ہے اور پھر ٹرف ہوتا ہے. ایک ہائی ٹائم بھی آئے گا, لو ٹائم بھی آئے گا, اس کو مینج کرنا ہے آپ نے. لو ٹائم میں گھبرانا نہیں ہے, ہائی ٹائم کے اندر بہت زیادہ خوش ہو کے کتابیں نہیں چھوڑ دینی. یہ ایک کانسٹنٹ پروسیس ہے, اس میں مطلب آپ کو ہر وقت ایک لیول جو ہے نا وہ ایوریج لیول مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اور میں بار بار آپ لوگوں, اچھا ایسے لوگوں سے بھی دور رہیں جو بہت زیادہ تنگ ہیں معاشرے سے, بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں. ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. آپ کو معاشرے کے ظلم و ستم سے تنگ لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جن کے ساتھ ظلم ہوا. ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں, ان کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں, لیکن ایسے لوگوں سے اپنی زندگی کا مشورہ کبھی نہ لیں, کیونکہ وہ ویسے ہی سائیکولوجیکلی ایسی اسٹیج سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی سائیکالوجی, آپ کی سائیکی کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کو تنہا مت چھوڑیں, جی ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھے, ان کو مطلب زندگی کی طرف لے کر آئیں, بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ ہی اندھیروں کی کھائی کے اندر خود کود جائیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن جی. جی سر. جی سر, بالکل ایسا ہی ہے. جی سر, اس کے علاوہ جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرسو نہیں کر سکتے اپنے اس ڈریم کو. اگر وہ چاہتے ہیں سی ایس ایس کرنا, وہ اسے پرسو نہیں کر سکتے بیکاز انہیں 9 to 5 اپنے ورک پلیس پہ رہنا ہوتا ہے, فوکس نہیں رہ سکتے وہ. تو وہ بڑے ڈسٹریکٹ رہتے ہیں, وہ شروع بھی کر دیتے ہیں اگر تیاری تو ڈسٹریس ہو جاتے ہیں. اور بہت سے اسٹوڈنٹس میرے جونیئرز ایسے ہیں جو مجھ سے یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ابھی اپنا سلیبس کور کر رہے ہیں, ہم اسٹڈیز پر فوکس کر رہے ہیں اپنی, تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا کوئی ایسی بک پڑھنے کا جو ہمارے سلیبس سے ریلیٹڈ نہ ہو. تو ایسے لوگوں کو, ایسے اسٹوڈنٹس کو, اسپائرنٹس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ مینیج کر سکتے ہیں اپنے ٹائم کو, کس طرح سے وہ دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں, پرسو کر سکتے ہیں, جاب کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہوئے بھی. بہت اچھا سوال تحریم.
آپ نے اکانومی کے اسٹوڈنٹس کو ایک چیز کا پتہ ہوگا اکنامکس کے، کہ اپرچونٹی کاسٹ ایک چیز ہوتی ہے، اکاؤنٹنگ میں بھی آتی ہے اپرچونٹی کاسٹ، کہ آپ کسی بھی چیز کی، جب آپ کوئی بھی چیز پروڈیوس مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مقابلے میں آپ اسی ٹائم میں انہی وسائل کے ساتھ کوئی اور چیز بھی مینوفیکچر کر سکتے ہیں، لیکن وہ سستے بکتی ہے، آپ دوسری چیز جو ہے وہ مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں مہنگے داموں بکتی ہے۔ ہر کسی چیز کی اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے۔ آپ کو دکھنے میں ہم لوگ جو ہیں وہ جو سی ایس ایس کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سادھارن، سنسکرت کا ہندی کا ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں، آپ کو بڑے سادھارن لگتے ہیں جناب، یہ تو بڑی موج کرتے ہیں، بڑا انہوں نے زندگی میں بڑی عیش و عشرت اور آرام گزارا ہے۔ دیکھیں سکسیس جو ہوتی ہے نا وہ آئس برگ کی طرح ہوتی ہے، آپ کو ٹپ بہت بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور کسی بھی کام میں سکسیس، دو کے سکسیس کے میئر کرنے کے ہر کسی کے علیحدہ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ہم اس کو ایک ہی طرح کا نہیں کہہ سکتے کہ بھی یہ سکسیس ہے تو اس کے لیے بھی یہی سکسیس ہے، اس کے لیے بھی یہی سکسیس ہے۔ کسی بھی کام میں فار ایگزامپل سی ایس ایس ہے تو اگر آپ نے اس کو پاس کرنا ہے تو اس کے اندر آپ کو ٹپ آف دی آئس برگ تو کامیابی کے بعد نظر آ جاتی ہے، لیکن اس کی بیس نہیں نظر آتی۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ہر کام کی اپرچونٹی کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے، آپ کے آج کے کل کے فائدے کے لیے آج کا تھوڑا سا لیئر جو ہے نا اس کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی زندگی میں اس کے سلیبس کی کتابیں پڑھنے کے علاوہ اگر وہ روز کا کام روز کرتا ہے، ایک اچھا اسٹوڈنٹ روز کا کام روز کرتا ہے، اس کو 2 گھنٹے اسپیئر نہ ملتے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی جابین کو ہفتے میں 4 گھنٹے نہ ملتے ہوں۔ تو اب جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ سوشل میڈیا کے اوپر فلسفے تو جھاڑتے رہتے ہیں، اس کا ٹائم ہے لوگوں کے پاس، لوگوں کے پاس باقی ہابیز کا ٹائم ہے، لوگوں کے پاس کتب بینی کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ لوگ ڈاکومنٹری دیکھ لیتے ہیں، رنگ برنگی تصویریں گھومتی ہوئی آ کے، اور سب اس میں زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے انسان کا، لیکن لوگ جو ہے وہ کتاب پڑھتے ہوئے بڑا شرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کا ہمارے پاس ٹائم نہیں، لیکن ٹائم تو نکالنا پڑے گا آپ کو، اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے ہر چیز۔ تو آگے جو ہے وہ آگے کی بہتری کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم اسپیس، پھر ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتا دوں، جو نئے لوگ اس کے لیے تیاری کے لیے شروع ہوتے ہیں ان کو پہلے کوئی چیز پڑھتے ہوئے کافی دیر لگتی ہے، فوکس بنانے میں، فوکس جی فوکس بنا کے بیٹھ کے ریڈ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن ایونچولی آپ کی ریڈنگ سپیڈ بڑھ جاتی ہے، آپ کی ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایسا ٹائم بھی آئے گا آپ کی لائف میں جب آپ اچھی ریڈنگ کی آپ کو اچھی ہیبٹ آ جائے گی، آپ کو چیزیں یاد نہیں کرنی پڑیں گی، آپ کے مائنڈ میں ایک کیلنڈر بنا ہوا ہوگا اور اس کیلنڈر میں چیزیں خود بخود پٹ ہوتی جائیں گی، تو آپ کی محنت کم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ۔ تو اس ٹائم آنے تک آپ کو تھوڑا بہت کشٹ تو اٹھانا پڑے گا، یہ ایسے ممکن نہیں ہے آپ جو ہے وہ ریاض کے بغیر کوئی اچھا گلوکار نہیں بن سکتا، ریاض ضروری، صحبتیں اور ریاضتیں ہوں گی، جو جتنی بڑی صحبتیں اور ریاضتیں سہتا ہے اس کو اتنا بڑا مقام ملتا ہے، معرفت کی بات ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گی، کچھ کہیں گے یہ کیا فارسی بول رہا ہے، صحبتیں اور ریاضتیں ہوں گی تو معرفت ملے گی، وہ چاہے کوئی بھی کام ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کوئی چیز ملے گی، اچھا کچھ لوگ وکٹم پلے کرتے ہیں، تریم لیٹ می کنٹینیو، سوری میں اس سوال میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، کچھ لوگ شور شور وکٹم سے پلے کرتے ہیں کہ میرے میٹرک میں اچھے نمبر نہیں آئے تو ہمارا یو پی ایس خراب تھا، بجلی بہت جاتی تھی، میرے ایف ایس سی میں اچھے نمبر نہیں آئے کیونکہ ٹیوشن مجھ سے دور تھی، میرے دوست مجھے بہت تنگ کرتے تھے، جی میرے سے پارٹیز لیتے تھے، میرے جو ہے وہ اچھی یونیورسٹی کے اندر داخلہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ میرے دوست مجھے کہہ رہے تھے کہ بھئی آؤ میرے ساتھ اس یونیورسٹی میں، تو مجھے بھی مجبوراً جانا پڑا۔ وکٹم کبھی نہیں پلے کرتے، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے پہ آپ کا پورا اختیار ہے، سوائے اس کے جو لوگ جاب کرتے ہیں، جاب سے گھر آنے کے بعد ان کے پاس پورا ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنے پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کو کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو اپنی ایفیشنسی بڑھائیں، اس کو ٹائم دیں، جو بھی چیز ہے، مطلب آپ نے کچھ بھی آپٹ کی ہے،
اگر آپ نے سی ایس ایس آپٹ کیا ہے اس کو بھی ٹائم دیں, ٹائم نکالیں اس کے لیے. ریڈنگ میں آپ کو بتاؤں آہستہ آہستہ آپ کی بڑھ جائے گی اور آپ کو پھر زیادہ ٹائم دینا نہیں پڑا کرے گا. یہ بڑا ایک ایزی سا فارمولا ہے. جیسے جیسے پریکٹس بڑھتی ہے آپ کی ویسے ویسے آپ کو کم ٹائم لگتا ہے چیزیں یاد یادداشت میں رکھنے کے لیے اور کم محنت کرنا پڑتی ہے. سو ہمت کریں, کوئی مسئلے والی بات نہیں. جی سر. سر لاسٹ کوشچن ہے کہ ابھی جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق ڈائیورس اکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے ہے, مختلف شہروں سے ہوں گے, جنوبی پنجاب سے ہوں گے, پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہوں گے, تو ان سب کے لیے ایک میسج آپ کی طرف سے. اچھا تحریم, ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو آپ نے شروع میں بھی تمہید میں بھی اپنے ایک بات بولی, وہ یہ بولی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس فارن ڈگری ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ کچھ, آپ کو اس علاقے سے ہونا ضروری ہے, اس علاقے سے ہونا ضروری ہے. آپ کو اویئرنیس کی ضرورت ہے بس. جی سب بے شک. ایسپائرنٹس کو اویئرنیس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. اور آپ کو آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ پورے پاکستان کو کمپیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کمپٹیشن میں آپ کو, کمپٹیشن مقابلے کا امتحان ہے نا, آپ کو پورے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. کمپیٹیٹیو ایگزامس کے اندر آپ کا وہ طریقہ کار نہیں ہو سکتا کہ بھئی آپ کو جو سب لوگ پڑھ رہے ہیں آپ اسی چیز کو اٹھاتے ہیں مارکیٹ سے اور اس کے بعد امید رکھتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کے رسپانس کو بڑے ہی سپر قسم کے نمبر دے گا وہ. ٹھیک ہے. اس میں صحیح غلط نہیں ہوتا, اس میں بہتر, بہترین, برا, بدترین ہوتا ہے. اب میرے خیال میں اب میں بات اپنی صحیح الفاظ جو ہے نا ان کا چناؤ کر سکا ہوں. جی ٹھیک ہے. صحیح غلط والا تو ویسے ہی کمپٹیشن سے آؤٹ ہے نا, جی. غلط ہو گیا بھائی. غلط ہو گیا. اچھا, اب جو صحیح والا ہے وہ ہونا ضروری نہیں ہے, وہ اس کی بنیادی شرط ہے. اس کے بعد آپ کو بہتر, بہترین اور بدتر اور بدترین کی کیٹیگریز میں انہوں نے کر دینا ہے, اور اس سے آپ کا رزلٹ آنا ہے کہ بھی یہ ذرا بہتر ہے, یہ اوپر ہے, یہ تھوڑا نیچے کیٹیگریز میں. اچھا, اس کے بعد میں رحیم یار خان سے ہی پڑھا, یہیں پہ پلا بڑا. میں نے میٹریکولیشن ادھر کے ہی ایک نجی اسکول سے کیا, جی ایف ایس سی ادھر کے ہی ایک نجی کالج سے کی, اور میں صرف لاہور گیا تو وہ ایسی تعلیم کے لیے گیا جو کہ ٹیوشن سسٹم کی طرح پیپر ہوتے ہیں. آپ کوئی ایک پیپر کسی کالج سے پڑھتے ہیں, ایک پیپر کسی کالج سے پڑھتے ہیں, کوئی یونیورسٹی کالج لائف نہیں ہوتی وہاں پہ, ٹیوشن کی طرح ہی ہوتا ہے. تو میں یہیں پہ پلا بڑا, یہیں پہ سب کچھ ہوا. خاص بات جو کچھ ڈفرینٹ تھی وہ میں اپنے والد صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اخبار بھی نہیں شروع سے ہمیں کہا. جی تو ہم فورتھ میں ہوتے تھے, لوگ تعلیم و تربیت پڑھتے تھے, اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ ینگ ورلڈ لگوایا ہوا تھا ڈان کا, وہ کسی کے اخبار میں سے اٹھا کے ہمارا ہاکر جو ہے وہ ہمیں دیا کرتا تھا کھسکا کے. پتہ نہیں ان بیچاروں کو پتہ بھی تھا کہ نہیں. وہ ینگ ورلڈ ہمارے پاس آیا کرتا تھا اور ہم وہ پڑھا کرتے تھے, اور میں بڑا پریشان بھی ہوتا تھا بچپن میں کہ ابا جی جو ہیں وہ باقیوں کو تعلیم و تربیت لگے میں اردو کی مزے مزے کی کہانیاں پڑھتے ہیں, ہمیں انہوں نے عجیب مشکل میں ڈالا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے جیسے آگے بڑھے, جیسے جیسے پھر شوق بن گیا. شوق بنا تو پہلی لائبریری میرے والد صاحب کی تھی جو میں نے پڑھی, مقدمہ ابن خلدون. میں نے ان کی لائبریری سے پڑھا, اردو میں پڑھا. کچھ تاریخ کی کتابیں پرانے دور میں جو مشہور ہوا کرتی تھی وہ میں نے ان کی لائبریری سے پڑھی, اردو میں تھی. پھر آہستہ آہستہ پھر شوق بنتا گیا. آپ کو بس یہ جنوبی پنجاب کے یہ جو آپ نے ذہن میں ایک بنایا ہوا ہے نا, آپ کے نمبر کم آ گئے تو آپ احتجاج کرنے بہاولپور بورڈ کے سامنے چلے گئے, جنوبی پنجاب سے زیادتی ہو گئی. آپ کا میرٹ نہیں بنا, کم لوگوں کا بنا رحیم یار خان سے, تو آپ سارے بہاولپور بورڈ کے سامنے اکٹھے ہو گئے, لاہور کے سامنے اکٹھے ہو گئے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, 2 نمبری ہو گئی. جی آپ کے سی ایس ایس کے اندر زیادہ فیلئر ہو گئے, کچھ ایک دو بندے ہوئے, آپ احتجاج کرنا شروع ہو گئے. جی جنوبی پنجاب کو تو اس کا حق نہیں ملتا. یہ تو اوپن کمپٹیشن ہے فیڈرل لیول کے اوپر.
آپ اتنی ایبلٹی دکھائیں کہ آپ لوگوں کو کمپیٹ کریں. میرا اسپائرنٹس کو یہی پیغام ہے کہ نمبر 1، آپ لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں کسی سے کسی قدر کم ہوں. رب کریم نے آپ سب کو 10 بلین نیورونز دیے ہیں آپ کے ذہن کے اندر، یہ چھوٹی سی اسکل کے اندر. میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، سب کے پاس. تو ان کو یوٹیلائز کرنا ہے، پڑھنے میں، اپنی پرسنل گروتھ میں. ان کو آپ نے اس طرح کی خرافات پہ یقین کرنے کے لیے یوٹیلائز نہیں کرنا کہ ہمارے ساتھ جان بوجھ کے زیادتی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ بے ایمانی ہو گئی ہے، دھاندلی ہو گئی ہے، ادھر سفارش چلتی ہے، پیسے چلتے ہیں. اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ ساری یہ متھ بن جاتے ہیں. کچھ لوگ بھی کسی کا رہ جائے تو وہ اپنا مطلب وہ ایک جس کو کہتے ہیں نام نہاد عزت بچانے کے لیے لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے. مجھ سے تو انٹرویو سے پہلے انہوں نے پیسے مانگے تھے. ایسی بات نہیں ہے. اچھی تیاری کریں، اور ریگارڈلیس کہ آپ کس علاقے سے، کس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر کا، ایک انجینئر کا، ایک سوشل سائنسز والے کا، ایک بی اے والے کا، لٹرلی اگر وہ اچھا پڑھا لکھا ہے، مطلب اس نے اچھی محنت کی ہوئی ہے، سب کا ایکول چانس ہے کہ وہ کہاں لائے کرتا ہے اس سارے کمپٹیشن کے اندر. ان سارے متس کو چھوڑیں. اچھا، کچھ لوگوں کے سوالات ہیں، اگر آپ پوچھ لیتی ہیں مجھ سے تو تریم ٹھیک ہے، نہیں تو مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال پوچھے ہوئے ہیں. جی سر. وہ کوئی زر ابو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسپائرنٹ کی ایوریج ایجوکیشن بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. بیچلرز بھائی جو کوالیفیکیشن انہوں نے بتائی ہوئی ہے اسی کو کریں. اس سے آگے آپ جتنا اچھا ہے، آپ اپنی ایجوکیشن پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہوتی ہے نا. اگر وہ پروفیشنل نہیں ہے تو وہ لیتے رہیں، آپ پڑھتے رہیں. جتنا زیادہ گڑ ہوگا اتنا زیادہ میٹھا ہوگا، یہ تو اصول ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی ایج کیا ہے. تو 30 سال، 30 ایئرز ابھی تک کی پالیسی کے مطابق. اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہیں، 2 سال کی آپ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا جی. آپ کی بک کب آ رہی ہے؟ میری بک جو ہے وہ ایک تو میں نے چھوٹے بچوں کے لیے لکھی ہوئی، وہ تو مارکیٹ میں، لیکن جو بک میرا پلان ہے وہ میرے بیٹے کے لیے ہے. اور میں نے اس کو کام تو شروع کیا ہوا ہے، لیکن آج کل ذرا آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ اس کی یہ میڈیا شیڈیا کا کام زیادہ ہوتا ہے تو ٹائم کم ملتا ہے. ایک میں رندیپ وڑائی صاحب انڈیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا تھینک یو بولوں گا جی کہ وہ آئے. عبید جتوئی مائی فرینڈ، آپ کو تقریر کا بھی شوق ہے. اچھا، لیٹ می مینشن تحریم. عبید اینڈ آئی یوز ٹو کمپیٹ ایٹ پروونشل، ڈویژنل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول ان رحیم یار خان. یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے، شرارتیں کر رہا ہے ادھر. میکسیمم ایج اینڈ سجیسٹ اکیڈمی 30 ایئرس اف یو آر ناٹ اے گورنمنٹ سرونٹ، اینڈ 32 کی ایکسٹینشن مل جاتی ہے اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں. اکیڈمی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اکیڈمی آپ تب جائیں جب آپ بالکل آپ کو کچھ بھی نہیں پتا اور نہ آپ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں نے خود کچھ انفارمیشن لینی ہے. ٹھیک ہے؟ اکیڈمیز میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ریسورسز ویسٹ ہو جاتے ہیں اور آپ وہ بہت زیادہ اچھی تیاری نہیں کروا سکتے، کیونکہ سی ایس ایس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے. جو یہ سمجھا گیا وہ کر جاتا ہے. اکیڈمی جائیں ہاؤ ناؤ تھوڑی سی لینے کے لیے. میں بھی ہفتے 2 ہفتے کے لیے ایک نجی اکیڈمی میں گیا تھا، رحیم یار خان. مسعود علی پوچھتے ہیں ڈیئر سر وائل سالونگ دی پیپرز ون اپروچ شوڈ بی پرو اسٹیٹ اور شوڈ بی نیوٹرل؟ اٹ شوڈ آلویز بی نیوٹرل. آپ کے کوشچن سالو کرتے وقت آپ نے بالکل ایکسٹریم لیول کے اوپر نہیں جانا، نہ فار رائٹ نہ فار لیفٹ. آپ کی اپروچ بالکل ریشنل ہونی چاہیے. میں پیپر دے کے آ رہا تھا انڈو پاک ہسٹری کا. نو اٹ واز کرنٹ افیئرس. میری یادداشت تھوڑی سی اس حوالے سے ٹھیک ہے. تو آئی واز کمنگ بیک، تو ارد گرد آپ کو پتہ ہے نا، جب اسپائرنٹ آپ میں سے کسی نے دیا ہو اس کو اندازہ ہوگا، اسپائرنٹ ایک دوسرے کو پیپر کے بعد ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. زبردست، گریٹ.
میں تو پیپر ایسا کر کے آیا ہوں کہ ایگزامینر ششدر رہ جائے گا, انگش بدنداں ہو جائے گا, یہ کیا کر کے آ گیا ہوں میں, کمال کر دیا میں نے. تو ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے ایک مجھے پتا ہے, یاد ہے لڑکا, اور اس کی مجھے شکل و صورت بھی یاد ہے. وہ کہتا کہ میں جو کشمیر کا ایشو آیا نا, اس کے اوپر سردار عبدالرب نشتر کی ایسی کی تیسی کر کے آیا ہوں, کہ ان کا قصور تھا سارے کا سارا. اچھا میں پریشان, ارد گرد کے ویوز سنتا تھا, میں پیپر کسی سے ڈسکس نہیں کرتا تھا, کہ مجھے پتا تھا کہ ایگزامینر کو زیادہ پتا ہے, ان میں سے کسی کو نہیں پتا کہ کون, چیکر کو پتا ہے کہ کون اچھا لکھ کے ہے. تو میں نے وہ بچہ نہ ٹریننگ میں دیکھا, نہ وہ پاس ہوا, اور نہ پھر میں نے اس سے ملاقات ہوئی آگے کسی جگہ کے اوپر. تو ایسا میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ایسی چیز نہیں کرنی, آپ نے بڑا ریشنل قسم کو پوائنٹ آف ویو دینا ہے, کسی ایکسٹریم پہ نہیں جانا آپ. اچھا جی, میرے پاس اور کیا کوشچن ہے؟ سو میرے پاس کوشچن ختم ہو گئے. کائنڈلی آنسر مائی کوشچن. سب سے سنا ہے کہ بیسک گرامر اچھی ہونی چاہیے, اس والے سے تھوڑا بتائیں. جی یہ لاسٹ کوشچن ہے. آف کورس آپ کو اچھی انگلش لکھنا اور پڑھنا آنی چاہیے, آپ کو گرامر بھی آپ کی اچھی ہو, آپ کو اپنے لیگزیکل ریسورسز جو ہے ان کو صحیح طریقے سے, آپ وکیبلری کو یعنی کہ آپ کو استعمال کرنا بہتر طریقے سے آتا ہو. اکیڈمی سے میں نے ایک ہی چیز سیکھی تھی, ان صاحب تک اگر یہ بات گئی تو میں ان کا ساری زندگی کے لیے شکر گزار رہوں گا. انہوں نے مجھے جب ایکسپلین کیا, انہوں نے کہا کہ جب آپ نے کوشچن اٹمپٹ کرنا ہے تو اس کو فروٹ کیک ہونا چاہیے. فروٹ کیک کے اندر نہ تو زیادہ فروٹ اور نہ ہی زیادہ کیک. زیادہ کیک ہوگا, فروٹ کم ہوگا, تب بھی آپ کو پسند نہیں آئے گا. زیادہ فروٹ ہوگا, کیک کم ہوگا, تب بھی آپ کو پسند نہیں آئے گا. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا جو انگلش لکھنے کا سٹائل ہے وہ فروٹ کیک کی طرح بیلنسڈ ہونا چاہیے. گرامر کے آپ کے سٹرکچرز ٹھیک ہونے چاہیے, اور آپ وکیبلری بڑے محتاط طریقے سے استعمال کریں. مطلب آپ نے 18ویں صدی میں نہیں چلے جانا, یا ونسٹن چرچل نہیں بن جانا. اگر آپ میں سے کسی کو اس کی سوانح عمری پڑھنے کا اتفاق ہو یا اس کی تقریر سننے کا اتفاق ہو, تو ونسٹن چرچل بہت ہیوی قسم کی وکیبلری استعمال کرتے تھے, کہ سینٹینس ایسی نہیں کرنی کہ سینٹینس ہی سمجھنا ہے اس کو, اس کے لیے پہیلی نہیں چھوڑ کے آنی. آپ ایگزامینر کا امتحان نہیں لینا. عموماً ہوتا ہے نا ہمارے کچھ جوشیلے لوگ, تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ بڑے بیلنسڈ قسم کی وکیبلری, سینٹینس اسٹرکچر آپ کے بہترین ہونے چاہیے. مطلب ایک اتنے بڑے کمپٹیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی گرامر کی, اسپیلنگ کی, پنکچویشن کی غلطیاں ہو رہی ہیں, تو یہ پھر آپ کو پتہ ہی آپ کے لیے نقصان دہ, اور یہ ٹھیک بھی نہیں. ٹھیک ہے. جی سر, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں, ہمارے ساتھ لائیو آئے, جتنے بھی ہمارے کوشچنس تھے آپ نے ان کو آنسر دیا. اور آئی ہوپ زیادہ تر جو اسپائرنٹس کے کوشچنز ہوں گے ان کا آنسر انہیں مل چکا ہوگا اب تک. جی تھینک ایسے ہی یو. ہے میرے خیال میں. اچھا جی تحریم, میں بھی اس کو اینڈ کرنا چاہوں گا اس بات سے کہ دس واز اونلی فار دی لو آف پیپل آف رحیم یار خان اینڈ صدرن پنجاب. آئی وانٹ یو پیپل ٹو بی ان سول سروسز, اور میں تمام نوجوانوں کو کہوں گا کہ اٹ از ناٹ بیوروکریسی, یہ اب سول سروس کہنا چاہیے اس کو. جی سول سروس کو گالیاں دینے سے بہتر ہے, برا بھلا کہنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں. آپ کے علاقے میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ لیجسلیچر یا ایگزیکٹو, لیجسلیچر اگر آپ کے علاقے میں اس کے ممبرز جو ہیں وہ آپ کی تبدیلی لے کر آئیں گے اور پورا یکساں بدل دیں گے, تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں. آپ کو ایگزیکٹو کا حصہ بننا ہے, آپ کو اس ایڈمنسٹریشن میں آنا ہے. آپ کے علاقے میں تبھی ترقی آئے گی جب آپ لوگ سول سروسز کا حصہ بنیں گے, اور اس ملک کے لیے, اس علاقے کی ترقی کے لیے آپ اسی وقت ہی صحیح طریقے سے کام کر سکتے ہیں. تو رحیم یار خان کی جنوبی پنجاب کی ترقی کی ضمانت اسی میں ہے کہ آپ لوگ سول سروسز کو جوائن کریں. اور عموماً میں کسی کو گائیڈنس دینے سے منع نہیں کرتا. کبھی کبھی غصہ ہوتا ہوں میں جب مجھ سے بہت سمپل کوشچن جو کہ آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں ان کا آنسر مل جائے. تو آپ نے
ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ کچھ پڑھ لکھ جائیں تو اس ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، اور میرے خیال میں سول سروسز کو جوائن کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کے لیے بہتر طریقے سے کام کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ میپس، آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا. یو پیپل ہیو آلویز بین کائنڈ انف. آپ جو ہے وہ اتنی عزت سے مجھے اپنے ایونٹس کے اندر بلاتے ہیں، اینڈ یو پیپل آر آلسو ڈوئنگ گریٹ جاب. اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. رحیم یار خان جنوبی پنجاب، بلکہ اب تو پورے پاکستان بلکہ دنیا کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ موجود ہیں اور دنیا میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور بار بار رحیم یار خان اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کے دلوں پہ دستک دیتے رہیں، کانوں پہ دستک دیتے رہیں اس کام کے لیے. اور ان نوجوانوں کو جو کہ بڑا ہی ٹیلنٹ ہے رحیم یار خان میں، کیا آپ لوگوں کو، کاش میرے پاس 24 گھنٹے کی لائف اسٹریم ہو اور میں آپ کو رحیم یار خان کے لوگوں کا ٹیلنٹ بتاؤں. کتنے اچھے، کتنے سادہ، کتنے نفیس، اور کتنا کوٹ کوٹ کے ٹیلنٹ. وہ کہتے ہیں نا اردو میں اکثر کراچی چلے جائیں تو آپ کو کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. تو کوٹ کوٹ کے ان کے اندر ٹیلنٹ جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے. بس پرابلم یہ ہے کہ ہمت کرنی ہے اور گائیڈنس دینی. تو keep doing the good work, Maps. Thank you very much. Thank you, Tareem. Thank you, sir. You have been a great host. Thank you, sir. We are always glad to have you with us. Thank you so much, sir. Welcome. God bless you. God bless you all. Thank you. And اور اب جو ہے I guess it is the time to end this live stream. I hope یہ بہت پروڈکٹیو اور انفارمیٹیو سیشن رہا ہوگا، اور میں علامہ اقبال کے کچھ اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. کہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. گریٹ. اللہ حافظ. بہت اللہ اچھی نظم پڑھی ہے آپ نے. تھینک تھینک یو یو. سر.